امیر اہل سنت سے عید کے بارے میں 23 سوال جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت سے عید کے بارے میں 23 سوال جواب۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات کا تحریری گلدستہ، دعائے خلیفہ امیر اہل سنت۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ عید کے بارے میں 23 سوال جواب پڑھ یا سن لے، اس کی پریشانیاں دور فرما اور اس کی والدین سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اکثر الصلاة علی یوم الجمعۃ فإنہ مشہود تشہدہ الملائکۃ وإن احدا لن یصلی علی الا عرضت علی صلاتہ حتی یفرغ منہا، یعنی جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود یعنی میری بارگاہ میں فرشتوں کی خصوصی حاضری کا دن ہے۔ اس دن فرشتے خصوصی طور پر کثرت سے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جو کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود میرے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اور آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، میری ظاہری وفات کے بعد بھی میرے سامنے اسی طرح پیش کیا جائے گا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، یعنی اللہ پاک نے زمین کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ فنبی اللہ حی یرزق، یعنی پس اللہ پاک کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال، عید الفطر کو میٹھی عید کیوں کہتے ہیں؟ جواب، عید الفطر کو میٹھی عید شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس عید میں عید کی نماز سے پہلے طاق عدد میں کھجور کھائی جاتی ہے، جو کہ مستحب ہے۔ سوال، عید الفطر کی نماز سے پہلے میٹھی چیز کھانے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب، عید الفطر کی نماز سے پہلے میٹھی چیز طاق عدد میں کھانا سنت ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے گھروں میں سوئیاں پکائی جاتی ہیں اور لوگ کھا کر نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ نماز کے بعد شیر خورما اور پوریاں وغیرہ کھاتے ہیں۔ میری عام طور پر یہ عادت رہی ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے تھوڑی مقدار میں سویاں کھا لیتا ہوں، زیادہ نہیں کھاتا کہ یہ میدے کی بنی ہوئی ہوتی ہیں تو صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اس موقع پر نگران شورا نے فرمایا، عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھا لینا چاہیے۔ ہمارے گھر میں جس وقت دینی ماحول نہیں تھا، اس وقت بھی ہمیں عید الفطر کی نماز سے پہلے کھجور کھلائی جاتی تھی۔ سوال، عید الفطر کیوں منائی جاتی ہے؟ جواب، جو لوگ رمضان مبارک میں تراویح پڑھتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، تو انہیں مغفرت کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک خوشی کا دن ہے، جس دن وہ خوشی مناتے ہیں۔ عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ، انعام والی رات بھی کہتے ہیں۔ سوال، عید الفطر کو چھوٹی عید اور عید الاضحیٰ کو بڑی عید کیوں کہتے ہیں؟ جواب، عید الفطر کو چھوٹی عید اور عید الاضحیٰ کو بڑی عید کہنا یہ عوامی اصطلاح ہے جو لوگوں میں مشہور ہے۔ میں تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہی کہتا ہوں۔ سوال، کیا عید کے دن نئے کپڑے پہننے پر ثواب ملتا ہے؟ جواب، عید کے دن
نئے یا دھلے ہوئے عمدہ کپڑے پہننا مستحب ہے، بشرط یہ کہ ثواب کی نیت سے پہنے۔ اگر فخر اور دکھاوے کے لیے پہنے گا تو ثواب کے بجائے گناہ کا حقدار ہوگا۔ سوال: چاند نظر آتا ہے تو لوگ گولی چلاتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جواب: ہمارے ہاں پاکستان میں ہوائی فائر کرنا قانونی طور پر منع ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دیگر ممالک میں بھی منع ہو، لیکن پھر بھی عید کا چاند نظر آنے پر عوام گولیاں چلاتی ہے اور تڑا تڑی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب چاند نظر آ جائے تو چاند دیکھنے کی دعا پڑھنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہلال دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ ترجمہ: اے اللہ پاک، اسے ہم پر امن و امان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ پاک ہے۔ قمری مہینے کی پہلی، دوسری اور تیسری رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ اس کے بعد کی راتوں کے چاند کو قمر کہتے ہیں۔ یہ دعا پہلی، دوسری اور تیسری رات تک پڑھ سکتے ہیں۔ سوال: ان قریب لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی رات آنے والی ہے، اس رات میں کون سی عبادت کرنا افضل ہے؟ جواب: عید کی ساری رات جاگ کر عبادت کرنا تھوڑا دشوار ہوتا ہے کہ صبح عید الفطر کی نماز پڑھنی اور اس کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے، لہذا ہر کوئی پوری رات جاگ کر عبادت کر سکے یہ ضروری نہیں۔ بہرحال ساری رات جاگ کر عبادت نہیں کر سکتے تو عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر بھلے سو جائیں اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھیں، تو اس طرح بھی ساری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور یہ فضیلت صرف چاند رات کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ جو شخص ہر روز عشاء و فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اسے روزانہ ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو نماز عشاء جماعت سے پڑھے گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جو فجر جماعت سے پڑھے گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ عیدین کی رات میں عبادت کرنے کی فضیلت: لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی رات عبادت کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: جس نے عیدین کی رات طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو 5 راتوں میں شب بیداری یعنی رات جاگ کر عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذوالحجہ کی 8ویں، 9ویں، 10ویں رات عید الفطر کی رات اور شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات۔ معافی کا اعلان عام: حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں: اے امت محمد، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے: اے میرے بندو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم،
میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، پس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ سوال: جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات قیام کرے گا تو اس کا دل اس وقت نہیں مرے گا جب لوگوں کا دل مر جائے گا۔ یہاں پر دل کے نہ مرنے سے کیا مراد ہے؟ جواب: حدیث پاک میں ہے، جس نے عیدین کی راتوں میں ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کا دل اس وقت نہیں مرے گا جس وقت لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں ہے، دل کا نہ مرنا چند معنی رکھتا ہے۔ نمبر 1، اس کا دل دنیا کی محبت میں ڈوب کر آخرت سے دور نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اس کا دل برے خاتمے سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 3، قبر کے سوالات اور میدان محشر میں بھی اس کا دل مطمئن رہے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، یہ فضیلت اکثر رات عبادت کرنے سے بھی حاصل ہو جائے گی۔ مثلا اگر رات 8 گھنٹے کی ہے تو 5 گھنٹے عبادت کرنے سے بھی یہ فضیلت مل جائے گی۔ یعنی جو بندہ رات کا اکثر حصہ یا نصف حصہ بیدار رہ کر عبادت کرے تو اس کے لیے پوری رات کی بیداری کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نیز ایک قول یہ بھی ہے کہ عیدین کی رات تہجد پڑھنے سے بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اس حدیث کی شرح پڑھ کر ممکن ہے کہ ہر ایک کا یہ ذہن بن جائے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار تو ضرور عیدین کی رات میں قیام کروں۔ سوال: کیا عورت پر عید کی نماز پڑھنا واجب ہے؟ جواب: جی نہیں، عورت پر عید کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ سوال: کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ایک دوسرے کو عید کی مبارک دیتے تھے؟ جواب: جی ہاں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ایک دوسرے کو عید کی مبارک دیا کرتے تھے اور دعا بھی دیتے تھے کہ تقبل اللہ منا و منکا، یعنی اللہ پاک ہمارے اور آپ کے اعمال قبول فرمائے۔ ہم میں سے بھی ہر ایک کو چاہیے کہ جب بھی کسی کو عید کی مبارکباد دیں تو ساتھ میں یہ دعا بھی دے دیں۔ عید کی مبارکباد دیتے ہوئے ان الفاظ تقبل اللہ منا و منکا کے ساتھ دعا دینا مستحب ہے۔ سوال: عید مبارک درست ہے یا عید مبارک؟ جواب: کئی لوگ اس لفظ کو را کے زیر کے ساتھ یعنی مبارک پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ را کے زبر کے ساتھ ہے یعنی مبارک۔ قرآن کریم میں بھی لفظ مبارک آیا ہے۔ سوال: کیا تمام انسان ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے سکتے ہیں؟ عموماً عید کی مبارکباد دیتے ہوئے کزن اور دیور بھابھی سب آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں، نیز جیٹھ بھی بھائی کی بیوی کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ جواب: تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکتے ہیں، البتہ شرعی قیودات ہر جگہ ہوتی ہیں اور انہی شرعی قیودات کی بنا پر نامحرم ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دے سکتے۔ یوں ہی دیور اور بھابھی بھی ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دے سکتے۔ اگر دیور اور بھابھی آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے تو میل جول بڑھے گا اور گناہوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، دیور بھابھی کے حق میں موت ہے۔ نامحرم وہ ہوتے ہیں جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتا۔ جیٹ پر بھی لازم ہے کہ بھائی کی بیوی کے سر پر ہاتھ نہ پھیرے۔ جہاں تک آپس میں ہاتھ ملانے کا تعلق ہے تو یہ اور بھی زیادہ خطرناک اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سب سے زیادہ شیطان سے محفوظ تھی۔ ان سے زیادہ اور کون شیطان سے محفوظ ہو سکتا ہے؟ پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں عورت کا ہاتھ پکڑ کر کبھی بھی بیعت نہیں فرمائی۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایسے جاہل پیر صاحبان بھی موجود ہیں جو عورت کا ہاتھ پکڑ کر بیعت کرواتے ہیں اور ان سے اپنے ہاتھ پر بوسہ بھی دلواتے ہیں۔ ایسے پیروں سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے۔ سوال: جو لوگ کام کے سلسلے میں اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں، عید کے دن بھی گھر نہیں جا پاتے،
تو ایسے لوگ اپنے دوستوں کو بلا کر یا اپنے اسٹاف کے ساتھ مل کر عید کی خوشی گانے باجے بجا کر مناتے ہیں، کیا ان کا ایسا کرنا درست ہے؟ جواب: عید کے دن تو بطور خاص اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے، صدقہ و خیرات کے ذریعے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ جو لوگ عید کی خوشیاں حاصل نہیں کر پاتے انہیں بھی اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے۔ عید کے دن گانے باجے بجا کر عید کی خوشی منانا درست نہیں ہے۔ آج کل کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ عید کے دن گانے باجے بجا کر گویا اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ آج شیطان لعین آزاد ہو گیا ہے اور اسے گانے باجے بجا کر خوش کیا جا رہا ہے۔ بسا اوقات اتنی اونچی آواز سے میوزک بجایا جاتا ہے کہ سڑک سے گزرنے والا شخص بھی اگر میوزک سے بچنا چاہے تب بھی نہیں بچ سکتا۔ بہرحال سڑک سے گزرنے والے شخص کے لیے بھی شرعاً یہ حکم ہے کہ اگر اس کے کان میں کہیں سے میوزک کی آواز آ رہی ہے تو کانوں میں انگلیاں ڈال کر جلدی سے گزر جائے۔ اگر جان بوجھ کر آہستہ آہستہ چلے گا کہ میوزک کی آواز آتی رہے تو پھر یہ بھی گناہگار ہوگا۔ آج کے زمانے میں معاذ اللہ گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ مثلا دوستوں میں سے کوئی ایک اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہی اس کا اعتکاف مکمل ہوتا ہے تو اس کے دوستوں نے اس کے لیے تحفتاً سینما گھر کا ٹکٹ خرید کر رکھا ہوتا ہے کہ سارے دوست مل کر معاذ اللہ فلم دیکھیں گے۔ عید کے دن فلم تھیٹر کے باہر بورڈ لگا ہوتا ہے کہ آج ہاؤس فل ہے۔ اب تو ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے، اس میں تو پورا سینما گھر آباد ہے۔ آج کا مسلمان اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے، جبکہ حقیقتاً مسلمان آزاد نہیں ہے بلکہ شریعت کے قوانین کا پابند ہے۔ ایک مسلمان گناہ کر کے بھی کہاں تک بھاگے گا؟ اسے ایک نہ ایک دن موت تو آنی ہے۔ اگر اللہ پاک اس کے گناہوں کے سبب ناراض ہوا تو قبر اور محشر میں عذاب ہی مقدر بن جائے گا۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ عید کے دن نیا لباس پہن کر کفن کو نہیں بھولنا چاہیے۔ حضرت عبید اللہ بن شمیت رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میرے والد ماجد حضرت شمید بن عجلان رحمت اللہ علیہ نے عید کے اجتماع میں لوگوں کو دیکھ کر فرمایا، ایسے کپڑے دکھائی دے رہے ہیں جو پرانے ہو جائیں گے، اور ایسے گوشت نظر آ رہے ہیں جو کل قبر میں کیڑوں کی خوراک بنیں گے۔ ہر مسلمان کو اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ عید کے دن اگرچہ بندہ نیا لباس پہنتا ہے لیکن اس نئے لباس کی وجہ سے غفلت میں پڑ کر کفن کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ مسکراہٹیں اور خوشیاں بدن انسانی پر چند دن کے لیے ہوتی ہیں، اس کے بعد تو یہ جسم قبر میں کیڑوں کی غذا بنتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: عید کے دن بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: جو بچہ سمجھدار ہے، نماز پڑھنا جانتا ہے، مسجد میں دیگر بچوں کی طرح شرارت نہیں کرتا تو ایسے بچے کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا بچہ ہے جو مسجد میں شرارت کرتا ہے جس کی وجہ سے نمازی بھی پریشان ہو جاتے ہیں تو اسے مسجد میں نہیں لے جا سکتے۔ والدین اپنے بچے کو زیادہ جانتے ہیں کہ ان کا بچہ شرارت کرتا ہے یا نہیں۔ اب تو ویسے بھی عید کا سماں بنا ہوتا ہے اور لوگ نماز عید کے لیے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ بچوں کا ذہن عموماً عید کے دن عبادت کرنے کا نہیں ہوتا، انہیں ہر طرف سے کچھ نہ کچھ عیدی مل رہی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ نئے اور عمدہ لباس پہن کر کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں۔ جو بچے سمجھدار ہیں انہیں چاہیے کہ عید کے دن سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ پڑھ کر یہ کہیں کہ اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو پہنچے۔ اسی طرح نام لے کر بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ مثلا
اس کا ثواب غوث پاک اور اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہما کو پہنچے۔ مزید اپنے دادا دادی، نانا نانی اور دیگر رشتہ داروں کے نام بھی لیے جا سکتے ہیں۔ اسے ایصال ثواب کرنا کہتے ہیں۔ ایصال ثواب میں جن جن حضرات کا نام لیا جاتا ہے وہ اپنی قبر میں خوش ہوتے ہیں۔ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ کسی شخص نے بڑے پیمانے پر لوگوں کی دعوت کی ہے، اس دعوت میں کئی گھرانے موجود ہوتے ہیں۔ اسی دعوت میں میزبان خود کسی گھرانے کی طرف توجہ کر کے نام لے کر کہے کہ جناب آپ اور لیجئے نا۔ اب جس شخص کا نام لے کر میزبان نے کہا ہے تو وہ ضرور خوش ہوگا کہ یار اتنے سارے لوگوں میں میرا نام لے کر مجھے خاص عزت بخشی ہے، لہذا ایصال ثواب کرتے ہوئے اپنے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کا بھی نام لے لینا چاہیے کہ وہ اپنے مزارات میں خوش ہوتے ہیں۔ سوال: اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے عید کی نماز با جماعت نہیں پڑھ سکا تو وہ تنہا نماز کیسے پڑھے گا؟ جواب: عید کی نماز اکیلے نہیں ہو سکتی، جماعت اس کے لیے ضروری ہے، اور پھر اس کی جماعت کی بھی شرائط ہیں۔ مثلا جو امام 5 وقت کی نماز کی امامت کی شرائط پر پورا اترتا ہو تب بھی وہ عید اور جمعہ نہیں پڑھا سکتا، اس لیے کہ عید اور جمعہ کی امامت کے لیے مزید کچھ شرائط ہیں۔ بہرحال اگر کسی کی کوتاہی کی وجہ سے عید کی نماز رہ گئی اور پورے شہر میں کہیں بھی نہ ملی تو گناہ گار ہوگا، لہذا توبہ کرے۔ سوال: عیدی دینے کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ جواب: عیدی دینے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، البتہ مسلمان کا دل خوش کرنے کی نیت سے عیدی دی جا سکتی ہے۔ نیز جس کو عیدی دی جا رہی ہے وہ اگر رشتہ دار ہو تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کی نیت بھی کر لی جائے۔ یوں ہی جن بچوں کو عیدی دینے سے ان کے والدین خوش ہوتے ہوں تو عیدی دیتے ہوئے ان کے والدین کو خوش کرنے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے یہ ضروری نہیں کہ ہر بچے کو عیدی دینے سے اس کے والدین خوش ہوں، لہذا موقع کا لحاظ رکھا جائے۔ سوال: عیدی لفافے میں دینا بہتر ہے یا بغیر لفافے کے؟ جواب: بچوں کو بغیر لفافے کے عیدی دینا بہتر ہے، کیونکہ نئے اور کڑک نوٹ دیکھ کر بچے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ہاں، علماء اور مشائخ کو احتراماً لفافے میں پیسے دیے جائیں تاکہ دوسروں پر ظاہر نہ ہو۔ سوال: عید کے دن چھوٹے بچوں کو جو عیدی ملتی ہے بچے اس عیدی کو کیسے استعمال میں لا سکتے ہیں؟ جواب: عید کے دن بچوں کو جو عیدی ملتی ہے بچے ہی اس کے مالک ہوتے ہیں۔ کبھی بچہ خود سمجھدار ہوتا ہے تو اپنے پاس کچھ نہ کچھ پیسے محفوظ کر لیتا ہے۔ بچے اپنی عیدی اپنے والد صاحب کے پاس بھی جمع کروا سکتے ہیں۔ سرپرست کو بھی چاہیے کہ بچوں کی عیدی کو اپنے پاس محفوظ رکھے یا انہی پیسوں سے بچوں کو کوئی چیز دلا دے۔ سوال: اگر کسی کے والدین عید سے 3 یا 6 مہینے پہلے فوت ہو جائیں تو کیا ان کے گھر والوں کا پہلی عید منانا جائز ہے؟ جواب: سوگ 3 دن تک جائز ہے۔ ہاں، اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر گیا ہے تو اس کے سوگ کی مدت 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے۔ کسی عورت کا نوجوان بیٹا وفات پا گیا ہے تو اس کی جدائی کا غم ماں کو پوری زندگی بے قرار رکھتا ہے، تو ایسی عورت بیچاری اپنے اختیار میں نہیں رہتی۔ بہرحال 3 یا 6 مہینے کے بعد عید منائی جا سکتی ہے۔ عید کے نئے کپڑے بھی پہنے جا سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو عید مبارک بھی کہا جا سکتا ہے۔ میت کے گھر والے بعض لوگ اتنی بے وقوفی کر جاتے ہیں کہ عید الاضحیٰ پر قربانی بھی نہیں کرتے، یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ اپنے گھر میں خوشی کا ماحول بھی نہیں بناتے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے قربانی کے جانور میں ایک حصہ ملا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا سنت ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عید کے دن خوشی منانا ثابت ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، پارہ 11 سورہ یونس آیت 58، ترجمہ کنز الایمان۔ تم فرماؤ
اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ اللہ پاک کے فضل و رحمت کا دن عید کا دن ہے، اس دن خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ سوال: رمضان مبارک کے بعد شوال المکرم میں جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کا ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر ہے یا زندگی بھر کے روزوں کے برابر؟ نیز یہ روزے شوال میں ہی رکھنا ضروری ہیں یا بعد میں بھی رکھے جا سکتے ہیں؟ جواب: شوال المکرم کے روزوں کی فضیلت سے متعلق 3 فرامین مصطفیٰ پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ نمبر 2، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے عمر بھر کے روزے رکھے۔ نمبر 3، جس نے عید الفطر کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے کہ جو ایک نیکی لائے اسے 10 ملیں گی۔ تو ماہ رمضان کے روزے 10 ماہ کے برابر ہیں اور یہ 6 روزے 2 ماہ کے برابر، یوں پورے سال کے روزے ہو گئے۔ بار شریعت کے حاشیے میں ہے، بہتر یہ ہے کہ یہ روزے متفرق یعنی جدا جدا رکھے جائیں اور عید کے بعد لگاتار 6 دن میں ایک ساتھ رکھ لیے تب بھی حرج نہیں، بس عید کے دن یعنی شوال کی پہلی تاریخ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ سوال: لوگ کہتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان شادی بیاہ جیسی تقریبات منعقد نہیں کرنی چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواب: عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان شادی بیاہ جیسی تقریبات منعقد کی جا سکتی ہیں، بلکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن بھی یہ تقریبات کی جا سکتی ہیں۔ بہت سے لوگ ان دنوں میں شادی کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ پورے سال میں کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس دن نکاح یا شادی نہ ہو سکتی ہو۔ سوال: عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کا وظیفہ مسجد میں پڑھنا لازمی ہوتا ہے یا گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا عورتیں بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں؟ جواب: سبحان اللہ و بحمدہ کا وظیفہ مرد اور عورت دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ گھر میں پڑھنا ہے یا مسجد میں، جہاں پڑھنے میں آسانی ہو وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی عید کے دن سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ پڑھ کر تمام مسلمانوں کو ایصال ثواب کرے گا تو ان میں سے ہر ایک کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوں گے، اور جب اس وظیفے کو پڑھنے والا انتقال کرے گا تو اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل ہوں گے۔ عید کے دن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مکمل دن عید کا دن ہے، اس میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ سوال: کیا عید کے دن بھی مریضوں کی عیادت کرنی چاہیے؟ جواب: جی ہاں، عید کے دن بھی مریضوں کی عیادت کرنی چاہیے۔ بسا اوقات مریض عید کے پہلے دن اپنے عزیز اور دوست کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ آج پہلی عید ہے، میرا دوست مجھ سے ملنے ضرور آئے گا اور عید مبارک کہے گا۔ اگر دوست عید کے پہلے دن کے بجائے دوسرے دن آئے تو مریض کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی پہلے دن آنے پر ہوتی۔ پھر دوست بھی دوسرے دن آ کر طرح طرح کے عذر بیان کرتا ہے کہ مہمان آ گئے تھے یا فلاں چچا کے گھر عید ملنے چلا گیا تھا۔ ہو سکے تو مریض کی مالی مدد بھی کیجیے کہ بعض اوقات مریض بہت بری حالت میں ہوتا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے کہا ہوتا ہے کہ فلاں ٹیبلٹ لینا بہت ضروری ہے، جبکہ اس کے پاس ٹیبلٹ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اور تیمارداری کرنے والے حضرات پھول لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ بہتر یہ ہے کہ مریض کو رقم دے دی جائے جس سے وہ اپنی ضروریات مثلا ٹیبلٹ اور دیگر دوائیں وغیرہ خرید سکے۔ بسا اوقات تیمارداری کرنے والا انجانے میں وہی چیز لے آتا ہے جس کی مریض کو پرہیز کرنی ہوتی ہے۔ مثلا مریض کو شوگر ہے اور تیمارداری کرنے والا اس کی دل جوئی کی نیت سے مٹھائی خرید کر لے آئے تو بیچارہ مریض بستر پر لیٹے لیٹے اپنا دل ہی جلائے گا کیونکہ وہ مٹھائی نہیں کھا سکتا۔ بالفرض اگر جوش میں آ کر مٹھائی کھا بھی لی
تو بعد میں اذیت کا شکار ہو جائے گا کہ مٹھائی تو شوگر کے مریض کے لیے زہر کی طرح ہے، اس میں بہت زیادہ مقدار میں شوگر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شوگر کا مریض مر بھی سکتا ہے۔ پھر مٹھائی بنانے والے خراب کھویا ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسانی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ سب مٹھائی بنانے والے ایسے نہیں ہوتے، لیکن جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہیں اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد